أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعائے توسل کا وہ حصہ کہ جو امام علی نقی علیہ السلام سے مخصوص ہے وہ سب اپنی اپنی حاجات کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا علی ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جشن ولادت امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ مولا کے نام پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اگرچہ کہ جو میلبرن کا افق ہے ان تاریخوں کے مطابق کل شب ولادت بنتی ہے مولا کی، اور باقی دنیا میں اکثر مقامات پر آج شب 15 ذی الحجۃ الحرام ہے۔ اس کے علاوہ خود انڈیا و پاکستان میں جو امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت زیادہ معروف ہے وہ 5 رجب المرجب ہے۔ مولا کا جشن معمولاً اس تاریخ پہ ان علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ تو مولا کے اپنے حرم کی مخصوصی ہے وہ 15 ذی الحجۃ الحرام ہے۔ ایران اور عراق میں یہ زیادہ معروف ہے، اور یوزولی پی ایس بی امام بارگاہ میں جن امام کی مجلس ہو شہادت کی یا ولادت کا جشن ہو تو جو ان کے حرم کی مخصوصی ہوتی ہے یوزولی اسی ہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا 15 ذی الحجۃ الحرام یہاں کے کیلنڈر کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کا جشن ولادت ہم اجتماعی طور پر مناتے ہیں۔ آغاز میں خراج تحسین پیش کیا جائے اس صدف کو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام علی نقی علیہ السلام جیسا گوہر امامت متعین فرمایا، اور وہ ہے بی بی سمانہ مغربیہ۔ شمالی افریقہ سے تعلق ہے ان کا، اور آپ غور فرمائیے کہاں شمالی افریقہ اور کہاں خاندان بنی ہاشم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے رحم مطہر کا عالی ترین مصداق سمجھے اسے خانوادہ اہل بیت تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی زیارت وارثہ پڑھیں گے، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو جو صلب شامخ ہیں وہ تو امام جواد علیہ السلام ہے، جو رحم مطہر ہیں وہ بی بی سمانہ مغربیہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے، اور آپ کو یہ ملے گا کہ بہت سے افراد نے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑنے کی کوشش کی خانوادہ رسالت سے بھی اور ائمہ علیہ السلام کے خاندانوں سے بھی،
کہ نسل رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے، لیکن اللہ نے جہاں جس بیوی کو یہ مقام عطا کیا اور اس کے لیے احترام رکھا کہ نسل رسالت جو آگے بڑھی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھی، اور جو ائمہ علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی ان میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں۔ بی بی شہر بانو ہے، ایران سے ان کا تعلق ہے، بی بی سمانہ مغربی ہیں، شمالی افریقہ سے تعلق ہے، اور کچھ ائمہ علیہ السلام کی ازواج وہ ہیں کہ جن کا تعلق حتیٰ فرانس کے علاقوں سے بھی کچھ بنتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس وقت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ باعظمت اور باتقویٰ خاتون کون سی ہیں، انہیں کسی بھی ذریعے سے پہنچایا ائمہ علیہ السلام کی خانوادے تک، اور چونکہ اس وقت کا جو طریقہ کار تھا وہ کنیز ہی کے طور پر بظاہر ہوتا تھا، تو لہٰذا اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے گھر تک پہنچایا گیا۔ تو بی بی سمانہ مغربیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی اگر کسی نے کوئی نیکی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا اسے۔ یہ قانون آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ نے جو نیکی کی ہے یا آپ اسے اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اگر کسی مصلحت کی وجہ سے نہ دیکھیں زندگی میں، تو مرنے کے بعد آپ کی اولاد دیکھے گی، نسلوں میں اسے دیکھیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب یہ بھی ایک واقعہ فوراً ذہن میں آ گیا، امام النقی علیہ السلامی کا، سناتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابھی ہم نے زیارت جامع کبیرہ پڑھی، اس زیارت میں عادتکم الاحسان، اہل بیت آپ کی عادت ہی میں احسان کرنا، وسجیتکم الکرم، آپ کی فطرت میں ہے کرم کرنا، آپ 1 2 3 مرتبہ احسان نہیں کرتے، آپ کی عادت میں احسان کرنا، روٹین ہے آپ کا احسان کرنا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کی عادت میں مسلمانوں پر احسان کرنا، آپ کی عادت میں سب پر احسان کرنا۔ تو امام النقی علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام ہے یوسف ابن یعقوب، اور وہ کرسچن ہے، اور اسے متوکل نے طلب کیا تھا اپنے دربار میں۔ اب متوکل کے طلب کرنے کا مطلب ہی، اگر مجھے آگے موقع مل سکا تو میں عرض کروں گا کہ جو خبیث ترین بادشاہ ہے خلفائے بنی عباس میں وہ متوکل ہے، اور وہ زمانہ امام علی نقی علیہ السلام میں ہے۔ تو متوکل نے طلب کیا، تو اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ بہت بھاری کوئی جرمانہ عائد کرے گا، یا زندان میں ڈال دے گا، یا قتل کروا دے گا۔ متوکل کے دربار میں طلب کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ تو اس نے اپنے کسی عزیز سے، یوسف بن یعقوب نے کہا کہ مجھے متوکل نے طلب کیا ہے، تو کیا میں تمہارے امام کی نظر کر سکتا ہوں کہ اگر میں وہاں سے صحیح و سلامت واپس آ گیا تو میں 100 دینار امام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ امام کائنات کے امام ہے، تم نظر کر لو اور اس کا اثر دیکھو۔ اور وہ سامرہ کے باہر تھا، اور سامرہ میں جب آیا متوکل کے دربار میں تو پہلے ہی گیا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، اور اس نے امام کی خدمت میں 100 دینار پیش کیے، کہا کہ میں نظر کر کے آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں وہاں بچ جاؤں۔ اور اس کی جان، مال، عزت اور آبرو جب اس دربار میں محفوظ رہی۔ دیکھیں یہ بعد میں مسلمان نہیں ہو گیا، اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ کہ کرسچن ہی مر گیا۔ اب لیکن بہرحال ایک نیکی تو کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عمل عاملن ہے یہاں پر، کسی مسلمان عمل کرنے والے کے عمل کو نہیں کہا، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اب اللہ نے اسے کیا جزا عطا فرمائی؟ اس کی ہسٹری میں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ خود تو کرسچن مر گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے شیعہ اور محب اہل بیت بیٹا عطا کر دیا۔ اب اس کی جو نسل تھی وہ محبان اہل بیت میں چلی آگے۔ اب اور فرما رہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نسلوں میں ایمان اور اعتقاد اور عبادات اور اطاعت کا سلسلہ چلتا رہے، اس کے لیے آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی آپ کی اولادوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں منعکس کر دے گا۔ اس لیے اپنے کسی بھی عمل کو یہ نہ سمجھے کہ ضائع ہو گیا، یا نیکی کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ویسے ہی آج کل ایک زمانہ وہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل جو محاورہ ہے وہ نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال۔ لیکن آپ فرض کیجئے کسی آپ نے کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ جو کسی نے نہیں دیکھی، یا آپ نے ایک ایسی نیکی کی کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا۔ مثلا آپ نے کسی سے خوش اخلاقی سے بات کی، کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں تھا، آپ نے اسے پہلے سلام کیا کہ چلو میں اپنے نفس کو قربان کر کے میں اپنی انا کو ختم کرتا ہوں، میں جا خود سلام کرتا ہوں۔ اس نے پھر بھی آپ کو صحیح رسپانس نہیں کیا، ایسا ہوتا کبھی؟ تو آپ کہیں یار تو میرا ضائع ہو گیا، سلام کرنا کیا فائدہ ہوا، میں خود آگے بڑھ کر گیا۔ ضائع نہیں ہوا، کوئی ضائع نہیں ہوا۔
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کسی کے عمل کو ضائع کرتے ہی نہیں. یا آپ اپنے رزق میں اسے دیکھیں گے، یا اپنے کچھ معنوی کمالات میں اسے دیکھیں گے، اور آپ میں دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کی نسلوں میں بھی دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بی بی سمانہ مغربیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمالی افریقہ سے پہنچایا امام جواد علیہ السلام کے گھر میں، اور لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ ان سے زیادہ با تقوی اور با فضیلت خاتون اس وقت موجود نہیں تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی تو جزا عطا کی نا، انہیں جزا یہ عطا کی کہ ایک امام کی زوجیت کا اور دوسرے امام کی مادریت کا شرف عطا کیا. یہ خاتون عجمی خاتون. اچھا، اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں تانا دیتے تھے لوگ حضور مکرم کو ابتر کا، تو حضور نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے وہ کوثر عطا فرمائی جن کی نسل قیامت تک جاری رہے گی. امام علی النقی علیہ السلام ہی کے بھائیوں میں ایک ہے موسیٰ مبرکہ، جن سے سارے رضوی سادات ہیں. یہ بارہا جشن میں اور مجالس میں بات ہو چکی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی تو ایک ہی اولاد تھی، امام محمد تقی علیہ السلام. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان میں امام علی نقی علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ مبرکہ ہیں. ویسے موسیٰ مبرکہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے چہرے سے اتنا نور برآمد ہوتا تھا اور اتنے وجیح تھے یہ کہ جہاں کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنے کام کاج کاروبار چھوڑ کر ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. لہذا اپنے چہرے پہ معمول برقع رکھتے تھے، یعنی اتنے زیادہ وجیح اور نورانی تھے. اب آپ سوچئے کہ جو 14 معصومین کی فہرست میں نہ بھی ہوں ان کا یہ مقام ہے، تو جو فخر انبیاء و امام علی نقی علیہ السلام ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے ساتھ تسلسل میں رہیے گا. بات شروع ہوئی امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی سے، کیونکہ جشن ولادت ہے ان کا. اور پھر امام جواد علیہ السلام کی جو زوجہ امام بی بی سمانہ مغربیہ جو امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ہیں، امام جواد کی تمام اولادیں بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے. ان میں پھر فاطمہ بنت محمد تقی علیہ السلام، خدیجہ بنت محمد تقی علیہ السلام، زینب بنت محمد تقی علیہ السلام، ام کلثوم بنت محمد تقی علیہ السلام، امامہ بنت محمد تقی علیہ السلام. یہ سب امام کی بیٹیاں ہیں جو بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے. اب آپ اس میں نام دیکھیے، اور ایک اہم ترین نام بی بی حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام. بی بی حکیمہ خاتون وہی کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے، اور انہی کے ساتھ مدفون ہے انہی کی زری میں جو سامرہ میں زری ہے، جہاں امام علی نقی علیہ السلام بھی مدفون ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی مدفون ہے. بی بی حکیمہ خاتون بھی ہیں، بی بی نرجس خاتون بھی ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا بی بی سمانہ خاتون جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سمانہ مغربیہ امام علی نقی کی والدہ، وہ بھی وہیں حرم میں مدفون ہے، اسی سامرہ ہی میں مدفون ہے. یہ کم مومنین جانتے ہیں. یعنی بی بی سمانہ مغربیہ اپنے بیٹے علی نقی اور اپنے پوتے حسن عسکری ہی کے جوار میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بی بی سمانہ مغربیہ کی بیٹی ہے بی بی حکیمہ خاتون، تو ماں اور بیٹی ساتھ ہی میں ہے. بی بی حدیثہ خاتون جو والدہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، امام علی نقی کی زوجہ، وہ بھی وہیں پر ہے، وہیں مدفون ہے سامرہ ہی کے حرم میں. چونکہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے پورے خانوادے کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ سے سامرہ، اور یہ ہجرت ہوئی ہے سن 233 ہجری میں. بعض کتابوں میں 243 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ شاید خریدنے کا 233 ہے. تو 233 ہجری سے لے کر آپ اندازہ لگائیے 254 ہجری میں امام کی شہادت ہے. تو یہ 20 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں جب امام علی نقی علیہ السلام نے سامرہ میں گزارے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ. اب امام علی نقی علیہ السلام کی اولادوں میں ایک امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ایک وہ معروف ہستی جو انتہائی جلیل القدر ہیں جنہیں آپ سب حضرت سید محمد کے نام سے جانتے ہیں، جو بلد میں مدفون ہے. در حقیقت جب امام علی النقی مدینہ سے سامرہ تشریف لائے تھے تو حضرت سید محمد کو مدینہ میں اپنا نمائندہ رکھا تھا تاکہ لوگوں کے امور آپ سنبھالیے وہاں پر.
انتہائی جلیل القدر، اتنے بڑے امام زادے ہیں یہ، اور اتنا عظیم مقام ہے ان کا کہ اکثر شیعہ تو یہی سمجھتے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد حضرت سید محمد ہی امام ہونے والے ہیں، یعنی کہ جس کا مقام اتنا ہو کہ گویا امامت سے مل رہا ہو. جو غازی عباس علیہ السلام کے لیے ایک شاعر نے شعر کہا کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ اس پورے خانوادے میں دیکھیں حضرت سید محمد وہ شبیہ ہیں غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی. اور صدام لعین واصل جہنم ہو گیا، اس نے اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے حرم پر اٹیک بھی کیا. آج تک گولیوں کے نشان وہاں موجود بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے اسے وہ پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ظلم کی یاد باقی رہے کہ یہاں پر اتنے محترم مقدس مقام پر بھی فائر کیا گیا تھا اور یہاں ظلم کیا گیا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 2 حرم ایسے تھے جن میں جانے کی وہ جرأت نہ کر سکا اور جن کی بے ادبی کی وہ جرأت نہ کر سکا ان کی جلالت کی وجہ سے. ایک غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم اور ایک بلد میں حضرت سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام کا حرم. یہی وہ حضرت سید محمد ہیں کہ اگر کوئی ان کے حرم میں جھوٹی قسم کھا لے تو اس پر اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی جھوٹی قسم نعوذ باللہ من ذالک کھا لے، لہذا وہاں پر لوگ بہت سے اپنے مالی معاملات طے کروانے کے لیے اسی حرم میں آتے ہیں، کہتے ہیں اب قسم کھاؤ. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا کسی طور پر بھی حل نہیں ہو پا رہا، کہتے ہیں قسم کھاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضرت سید محمد کی ذریعے کے سامنے. وہ جرأت نہیں کر سکتا وہاں پر کوئی جھوٹی قسم کھائے. وہاں سے اگر کوئی اپنے لیے، جیسے بعض لوگ حرم کی کچھ چیزیں کبھی سرقے کی نیت سے بھی اور کبھی تبرک کی نیت سے بھی بغیر اجازت کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. جو یہ سرقہ جو میں نے کہا یہ کاف 2 نقطے والا ہے، سرقہ وہ دوسرے والا سرقہ نہیں، سرقہ عربی میں کہتے ہیں چوری کو. تو اگر کوئی اس نیت سے لے کے جائے یا کوئی تبرک ہی کی خاطر لیکن بغیر اجازت کے، تو آپ حرم سے کوئی سجدہ بھی نہیں لے کے جا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کربلا میں تبرک ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی سجدہ ہیں، یہاں تو بے شمار سجدہ ہیں، میرے ایک لے جانے سے کون سا فرق پڑ جائے گا، میں بغیر اجازت چھپا کے لے جاؤں. نو، ناٹ الاؤڈ. اب آپ سوچیے کہ حرم امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایک سجدہ لینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے غصبی قرار دے دیتا ہے. تو جو اتنے کبھی اپنی بہن کا، کبھی اپنے بھائی کا، کبھی اپنے چچا کا، کبھی اپنے ماموں کا، کبھی اپنے پتہ نہیں کس کے عزیز کا، رشتہ دار کا، مومنوں کا مال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کیسے برداشت کرے گا کہ وہ اس جگہ پہ جو وہ غصبی ہو جاتی ہے. اب بہرحال تو بات یہ میں نے اس لیے چھڑی کہ حضرت سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام، اگرچہ کہ ساری باتیں میں کچھ اور بالکل موضوع سوچ کے آیا ہوا تھا لیکن بات سے بات یہ نکلتی چلی گئی، تو چلے آج ٹھیک ہے آج خانوادہ امام علی نقی علیہ السلام پہ بات ہو جائے. پہلے امام کی والدہ پہ بات ہوئی، پھر امام کی جو زوجہ ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ حضرت حدیثہ خاتون کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ بھی ساتھ میں وہی مدفون ہے. پھر امام کی جو اولاد ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام تو سبھی جانتے ہیں، حضرت سید محمد ان کی جلالت اتنی ہے کہ میں نے کہا کہ وہاں سے اگر کوئی حرم سے کوئی چیز لے آئے بغیر اجازت تو وہ سواری آگے نہیں بڑھتی. اگرچہ کہ جب ہم کاروان میں جاتے ہیں لوگوں کی بات بتلاتے ہیں تو میں ان سے ادباً یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تجربہ کر کے بھی چیک نہ کیجئے گا کہ مولانا نے بتلایا تو ذرا چیک کر کے دیکھیں گاڑی چل رہی ہے نہیں چل رہی. ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہاں سے تو چل جائے لیکن بغداد ایئرپورٹ سے جہاز رک جائے پھر آپ کا وہاں پر، تو نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. پھر الشاکین فیکم، زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ اہل بیت میں بیزار ہوں ان سے جو آپ کے فضیلتوں میں شک کرتے ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سید محمد وہ شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام میں اس معاملے میں بھی کہ غازی عباس علیہ السلام جیسے امام کے فرزند ہیں، امام کے بھائی ہیں، امام کے چچا ہیں، ویسے ہی حضرت سید محمد امام کے فرزند ہیں، امام کے بھائی ہیں، امام کے چچا ہیں.
بلکہ حضرت سید محمد کی جو مختصر زیارت جو ذریعہ مطہر کی طرف ان کا دروازہ جاتا ہے اس کے بالکل اوپر سبز رنگ میں جو زیارت لکھی ہوئی ہے 3 جملوں کی مختصر زیارت. السلام علیکم ابا جعفر، ان کی کنیت ابو جعفر ہے. یا محمد ابن علی، خود سید محمد ہیں اور ان کے والد علی النقی علیہ السلام ہیں. اور اس میں اسی انداز سے انہیں پکارا گیا کہ السلام علیک یبن الامام، اے امام کے فرزند آپ پر سلام. السلام علیک یا اخ الامام، اے امام کے بھائی یعنی حسن عسکری کے بھائی آپ پر سلام. السلام علیک یا ام الامام، اے امام مہدی کے چچا آپ پر سلام. حضرت حجت کے چچا ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، امام علی نقی علیہ السلام کی جہاں اولادوں پہ بات ہو رہی تو ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں پر آپ کے لیے، شاید تھوڑا سا اس میں ایک لطافت بھی ہو. میں نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزندوں میں امام حسن عسکری جانتے ہیں سب، حضرت سید محمد جانتے ہیں سب. ایک اور فرزند جن کا نام ہے سید حسین. اب امام علی نقی کے جو فرزند ہوئے ان میں حسن بھی ہیں، حسن عسکری، اور حسین بھی ہیں. لہٰذا امام حسن عسکری اور ان سید حسین کو ملا کر لوگ انہیں حسنین کہتے تھے، جو امام حسن اور امام حسین کو کہا جاتا تھا. انہیں حسن اور حسین کو ملا کر حسنین جو کہتے تھے، تو حضرت امام حسن عسکری اور حضرت سید حسین. اور حضرت سید حسین کی فضیلت یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے وہ حضرت سید حسین کے لہجے میں کی ہے، ان کی آواز میں. یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ یہ اہتمام تھا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب سے کہ چونکہ اب 12ویں کی غیبت شروع ہونے والی ہے تو 12ویں کو محفوظ بھی رکھنا ہے دشمنان اہل بیت کی نگاہوں سے. لہٰذا جب حضرت حجت کی ولادت ہو گئی 15 شعبان المعظم، تو جب انہوں نے کلام کرنا شروع کیا تو پردے کے پیچھے سے وہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور بچہ نہیں بات کر رہا بلکہ سید حسین ابن علی نقی بات کر رہے ہیں، تاکہ ان کی آواز کا پردہ رہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تو تاریخی طور پر کچھ شواہد ہو گئے. ان ساری باتوں میں درمیان میں یہ جملہ بھی میں نے کہہ دوں. ابھی ہم نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو شبیہ بنتے ہیں امامت سے رشتوں میں، وہ کون ہے؟ حضرت سید محمد. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بھی ایک شبیہ ہے، اور بی بی معصومہ کلثوم سلام اللہ علیہ کی بھی ایک شبیہ ہے. وہ ہے بی بی حکیمہ خاتون، جو 10ویں امام کی بہن ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہے. ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے. اور یہ وہی خاتون ہے کہ شب 15 شعبان امام حسن عسکری علیہ السلام نے جنہیں روک لیا تھا بی بی نرجس خاتون کے پاس، کہ آج وہ فرزند آنے والا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بری ہوگی. اور انہوں نے کہا تھا کہ اے بیٹا حسن عسکری، آثار ولادت تو کوئی معلوم نہیں ہوتے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا تھا کہ پھوپھی جان، جو امر الہی ہے وہ متحقق ہو کے رہے گا اور وعدہ الہی پورا ہوگا. یہ وہی بی بی حکیمہ خاتون ہے. کیا عظیم مقام ہے. بی بی معصومہ قم کی زیارت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لے جائے انشاءاللہ. بی بی معصومہ قم کی جو زیارت ہے نا، السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے. اور جب بی بی پر سلام آتا ہے تو السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمت ولی اللہ. بے نہیں، جو بی بی معصومہ قم کی زیارت ہے وہ بے نہیں، بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت ہے. کوئی فرق نہیں، بالکل لفظ بلفظ، بالکل لفظ بلفظ. صرف جہاں جب بی بی کا نام آتا ہے، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ قم آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا، اور یہاں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ، بس اے حکیمہ خاتون آپ ہماری شفاعت فرمائیے گا. 14 معصومین تو چھوڑ دیجیے، ان کے گھر کی جو مستورات ہیں وہ سارے عالم کی شفاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
یہ خانواد امام علی نقی علیہ السلام واضح ہو گیا. بس زیادہ طولانی گفتگو نہیں، بہت مختصر آج کلام کرنا چاہتا ہوں. اگر امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ویسے دیکھیے کہ جب منصب امامت شروع ہوا ہے تو 8 برس کا سن. اب اس وقت ایک گراؤنڈ تھا کہ جو بنا چکے تھے امام محمد تقی علیہ السلام. 8 برس کا بچہ کیسے امت کا امام بن جائے، اس وقت لوگوں کو تعجب نہیں ہو رہا، اتنا زیادہ مسئلہ درپیش نہیں آیا، اس لیے کہ امام تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں منصب امامت پر فائز ہو کر ایک ہی نشست میں 30,000 سوال کے جواب دے چکے ہیں. تو لوگ جانتے ہیں کہ یہاں آ کر نہیں پڑھتے، وہاں سے پڑھ کر آیا کرتے ہیں. تو جو امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کا ڈاؤٹ ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں دور ہو چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ 8 برس کا بچہ بھی چونکہ علم لدنی رکھتا ہے، علم کسبی نہیں ہے. ہم سب کے پاس علم کسبی ہے. علم کسبی یعنی کسی سے سیکھا ہے آ کر. آپ کو تمام شیعہ سنی ہسٹورینز یہ لکھتے ہوئے ملیں گے، چاہے امام نہ بھی مانتے ہوں، کہ امام علی النقی علیہ السلام عالم و زمانہ ہی، امام جعفر صادق علیہ السلام عالم و زمانہ ہی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، امام محمد تقی علیہ السلام عالم و زمانہ. یہ لفظ آپ کو کثرت سے ریپیٹ ہوتا ہوا ملے گا. اطمینان کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، سنی ہسٹورینز بھی جو ہسٹری لکھ رہے ہیں اور انہیں امام وقت و حجت خدا سمجھتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہے لیکن اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. تو ایک سوال تو ان سے ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہے، تو ان کا استاد کون ہے؟ شاگردوں میں تو نام لکھیے، استاد کا تو نام لکھیے. کون ہے استاد؟ جب آپ استاد تلاش نہ کر پائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ سینہ بسینہ علم ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 علم کے باب سکھلایا اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. یہ وہ علم ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شیخ توسی نے امام علی نقی علیہ السلام کے 185 شاگرد لکھے. بہرحال 185 ویسے تو ایک بڑا عدد ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے کمپیئر کیجئے تو کم ہے. 4000 تھے وہاں، جو کہ امام علیہ السلام کے پاس بظاہر سا کا موقع نہیں ہے. لیکن 185 شاگرد امام علی نقی علیہ السلام کو سخت ترین دور میں، کہ جب نظر بندی ہے اور ابتدا میں تو قید، اور جب قید تھی تو ایک قبر امام کے سامنے کھود دی گئی تھی بظاہر امام کو خوف دلانے کے لیے. متوکل نے کام کیا تھا کہ یہ قبر آپ کی ریڈی ہے، اگر کسی کو نظر بند کر دیا جائے، شکنجے میں لے لیا جائے اور قبر بھی سامنے کھود دی جائے کہ یہ تمہاری قبر ہے. اب یہ ان علی زین العابدین کے فرزند ہیں کہ جو دربار یزید میں فخر سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ الموت لنا عادت و شہادتنا کرامت. موت تو ہماری عادت ہے، شہادت ہماری میراث ہے. تو کون ڈرا سکتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کو؟ لیکن بہرحال انہوں نے سامنے اپنی طرف سے اہتمام کیا اور امام کو نظر بند بھی رکھا گیا. ان حالات میں 185 شاگرد ہو جانا امام والی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور امام نے جو اپنے زمانے میں کام کیا، میں اسے 4 نکات میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن شاید اتنا وقت نہیں بچا کہ میں چاروں تک پہنچ سکوں کہ جس میں امام کی زندگی کا سارا خلاصہ ہو جائے. بندہ فقیر کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جس امام کا جشن ہو انہی پہ بات ہو، جس امام کی شہادت کی مجلس انہی پہ بات ہو. تو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں امام نے جو کام کیا ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، کہ اب امام چونکہ سامرہ میں، لہذا تقریباً امام کا جو تعلق ہے وہ ظاہری اسباب کے تحت کٹ ہو چکا ہے اکثر شیعوں سے. اتنا آسان نہیں امام سے ملنا. ایک تو یہ کہ اتنا فاصلہ، قم، اہواز، کوفہ، یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کا بڑا فاصلہ ہو گیا. اب سامرہ سے ملنا آسان نہیں اتنا. اور امام کے پاس جب پہنچے بھی، سامرہ پہنچ بھی جائیں تو امام کے گھر تک کیسے پہنچیں گے؟ اتنا تو آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جی پی ایس وغیرہ تو گوگل نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کہ ہم نے گوگل ڈالا جی پی ایس اور پہنچ گئے. تو آپ امام علیہ السلام تک پہنچیں گے کیسے؟ آپ کس سے بات کریں گے کہ میں علی نقی علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں؟ کیا پتا آپ کو کون جاسوس ہے، کیا پتا آپ کو کون سپاہی ہے، کیا پتا آپ کو کون انڈر کور ہے. اس کے بعد اسے پیسے بھی دیں گے تو پہنچ پائیں گے امام تک؟ نہیں پہنچ. ایک جہاد ہے امام تک ملنا. تو اب ہر شیعہ تو امام تک پہنچ نہیں سکتا. تو امام علیہ السلام نے کیا کہ اپنے شاگرد متعین فرما دیے، اپنے خاص نمائندے.
انہی میں سے ایک حضرت سید عبدالعظیم حسنی ہے جو رائے میں متعین فرمائے. سبحان اللہ. جن کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ مرحباً یا ابو القاسم، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، اے ابو القاسم مرحبا، انت ولینا حقا، تم ہمارے برحق ولی ہو. سید عبدالعظیم حسنی کا احترام فقط امام زادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ امام زادے ضرور ہیں لیکن وہ چوتھی نسل میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے امام زادے ہوں کہ جو پہلی ہی نسل میں امام زادے ہوں، لیکن آپ اتنی عظمت کے ان کے قائل نہ ہوں جتنا چوتھی نسل میں کہ امام زادہ گزرا ہے. تو سید عبدالعظیم حسنی کا احترام امام زادہ ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن اور مزید احترام عالم اور فقیہ ہونے کی وجہ سے اور محدث ہونے کی وجہ سے. سید عبدالعظیم حسنی نے اپنے سارے عقائد پیش کیے تھے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے کہ آپ چیک کر لیں کہ مولا میں صحیح عقیدے پر ہوں یا نہیں. کیا نصیب ہے، کیا مقام ہے اور کیا تسلیم ہے امام کے سامنے کہ مولا مجھے چیک کر لیں میں صحیح عقیدے پر ہوں یا نہیں ہوں. امام نے کہا انت ولینا حق، تم ہمارے پر حق ولی ہو. اب رہے، اس زمانے میں تہران نہیں تھا، رہے وہاں سے اگر کوئی امام تک پہنچنا چاہتا ہے، پہنچ نہیں پا رہا، اسباب ہی نہیں، کوئی وہاں سے فرض کیجئے کہ اکثر تو نکل ہی نہیں پاتے تھے وہاں سے، اب کیا کریں؟ وہ امام سے تعلق ان کا قطع ہو گیا ہے کیا؟ نہ، امام نے اہتمام کیا. امام نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو سید عبدالعظیم حسنی سے پوچھ لو. سمجھ لیجیے کہ تقلید کی ایک چھوٹی شکل تھی اس زمانے میں. بھائی جو غیر معصوم ہے، بہرحال وہ امام تو نہیں ہے نا، پھر بھی امام بھیجتے تھے ان کی طرف کہ یہ تمہیں حکم شرعی بیان کریں گے. اس طریقے سے قم میں ابراہیم بن ہاشم قمی، علی بن ابراہیم قمی، محمد ابن عیسیٰ اشعری قمی، احمد بن اسحاق قمی ہے. قم میں 7-8 نمائندے امام کے. علی بن ابراہیم قمی کیا مقام ہے، 15 کتابیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے، 7,000 حدیثیں اس بندے خدا اور ان کے والد سے ہیں کتاب الکافی میں، راوی ہیں یہ سب شاگرد امام علی نقی علیہ السلام ہیں. ذرا سمجھ رہے ہیں عظمت. احواز میں علی بن مہزیار ہیں، نیشاپور میں فضل ابن شازان ہیں، ابراہیم بن عبدو ہیں. اب ایک سلسلہ ہے پورا، یہ سب امام نے اپنے نمائندے متعین فرمائے ہوئے، ان سے پوچھو جا کے. اور کچھ نمائندے ایسے تھے کہ جن کی طرف امام نے اتنا ارجاء دیا، یعنی اتنی ان کی تاکید فرمائی لوگوں کے دلوں میں شک نہ آنے پائے. تو مثلا سید عبدالعظیم حسنی کے لیے کہہ دیا کہ ایک تو یہ بھی فرمایا تم ہمارے برحق ولی ہو، اور پھر جب انتقال بھی ہو گیا تو فرمایا کہ جو سید عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے وہ ویسا ہے جیسے میرے جد ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آخری ایک نکتہ بات ختم کرنے لگا ہوں، وہ چاروں پوائنٹس پیش کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ کبھی اور صحیح توفیق رہی تو. امام ہی کا زمانہ ہے کہ جب شدت سے حملہ ہے عظمت مولا کائنات پر، خاص طور پر متوکل کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر نعوذ باللہ من ذالک کچھ باتیں تو ایسی ہیں میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا. جس انداز سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، حتیٰ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ واقعات ایسے ہیں، بس میں نے اشارہ دے دیا، میں پڑھوں گا نہیں یہاں سے. نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کی اہانت کرو، توہین کرو، مولا کائنات کی عظمتوں پہ شک پیدا کرو. یہ حتیٰ منصور دوانکی کے دور میں بھی اتنا نہیں ہے. لیکن ایک ظلم ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے مقام اور عظمت پر توہین کی جائے، ان کے علمی مقام پہ شک کیا جائے. ظلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سید زادے شہید ہو گئے، ذبح ہو گئے، دیواروں میں چنوا دیا گیا، یہ ایک ظلم ایک الگ طرح کا ہے، وہ ہے منصور دوانکی کے دور میں. لیکن یہ والا ظلم جو متوکل کے زمانے کا ہے اس میں وہ بھی شامل ہے لیکن یہ بھی شامل ہے، اس لیے اخبث الخبیث ہے متوکل. اچھا، خود متوکل کی کمر پہ ایک ایسا زخم ہو گیا تھا کہ الٹا سیدھ لیٹتا تھا، اٹھ بھی نہیں پاتا تھا. متوکل کی ماں نے نظر کی تھی کہ میں امام علی نقی کو 1000 دینار دوں گی، ان کی خدمت میں پیش کروں گی تاکہ میرا بیٹا متوکل ٹھیک ہو جائے.
اور امام عادتکم الاحسان. کیا کہنا ہے, اتنا لیوریج ہم کسی مومن بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. امام صاحب نے متوکل پہ احسان کر رہے, اس کی ماں نے نظر مانی, بہرحال شفا ہو گئی بعد میں, لیکن خیر متوکل کا ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایک موقع پر امام علیہ السلام کی زبان مطابق پہ جملہ آ گیا کہ کیا میرا مقام ناقہ صالح سے کم ہے. جب اہل بیت علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں سمجھ جائیے کہ پھر مصائب اپنی شدت پر ہے. کہ امام نے کہا کہ ناقہ صالح علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا تو اس کا عذاب بھوگتا قوم نے, اور یہ امام نے جملہ کہا اور 3 دن بعد متوکل واصل جہنم ہو گیا. متوکل کو اس کے بیٹے مستنصر نے ہی قتل کیا, اور اس کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا. بعد میں مستعین آیا, بعد میں معتز آیا. معتز نے پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا, معذرت امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا. بات واضح ہو رہی. تو بہرحال امام علی نقی علیہ السلام اس زمانے میں حملہ شدت سے. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں بس, یہ آخری جملے کا میرا مطلب ہے کہ آخری پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں. امام نے عقیدے پر حملے کے مقابلے کے لیے 3 تحفے دیے ہمیں. ایک زیارت جامع کبیرہ جو ابھی پڑھی گئی, ایک زیارت امیر المومنین روز غدیر, اور ایک زیارت مطلقہ امیر المومنین جو مفاتی کی ترتیب میں زیارت نمبر 5 ہے. وہ تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام میں, مختصر سی زیارت 5 جملوں کی, کمال زیارت ہے وہ. ابھی میں کچھ جملے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. زیارت غدیر یہ وہ زیارت ہے, اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی غدیر بسانے والی ہے. غدیر تو پھر غدیر ہے انشاءاللہ. منڈے کو آپ کی خدمت میں جشن میں حاضر بھی ہوں گے بعد از نماز مغربین. تو عرض خدمت یہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ یہ زیارت دور سے پڑھو, نزدیک سے پڑھو, غدیر میں پڑھو, غیر غدیر میں پڑھو. یعنی غدیر کے دن تو پڑھنے ہی چاہیے, اس کے علاوہ جب بھی پڑھیں. اور یہ بزرگ علماء کا جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ایسی زیارت دیکھی ہی نہیں گئی. ایسی زیارت ہمارے پاس جو اس کا انداز ہے وہ اتنا یونیک ہے کہ ایسی زیارت ہمارے پاس آئی ہی نہیں. کسی بھی امام سے روایت میں جو امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اپنے جد مولا علی کے لیے غدیر کے دن, اور یہ بھی اس وقت تعلیم فرمائی تھی کہ جب امام کو مدینہ سے لے جایا جا رہا تھا سامرہ. اب امام علیہ السلام جو یہ ساری زیارتیں ارشاد فرما رہے ہیں یہ اپنوں کے درمیان تھوڑی پڑھ رہے ہیں, دشمنوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں. لیکن امام اس وقت چونکہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اول مظلوم, اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم علی آپ پر سلام, سب سے بڑے مظلوم پر. امام نے مظلوم کا لفظ کہہ کے سمجھایا کہ علی پر کوئی ظلم ہوا ہے. السلام علیہ اول من غصب حقہ, اس پر سلام کے سب سے پہلے جس کا حق غصب کیا گیا. آپ کو زیارت کے مختلف انداز نظر آ رہا ہے. یہ زیارت پنجم ہے جو زیارت مطلقہ ہے مولا کائنات میں سے. اور جو زیارت غدیریہ ہے وہ تو وہ زیارت ہے, سمجھیے اس زیارت کو اگر آپ ایک عنوان دینا چاہیں تو فضائل امام علی بزبان امام علی النقی بذریعہ آیات قرآنی. میں نے جو کاؤنٹ کیا اس زیارت میں 37 آیتوں کو امام علی نقی علیہ السلام نے پڑھا ہے شان امیر المومنین میں. آپ کو ایسی کوئی زیارت نہیں ملے گی. اور 37 آیتیں یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے جد علی آپ کے فضائل پہ قرآن نطق کرتا ہے, بات کرتا ہے, جس کا مصداق یہ ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ, جس کا مصداق یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جس کا مصداق یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ امام ایک کے بعد ایک آیتیں پڑھتے گئے. سبحان اللہ. اب غدیر کے دن اسے ضرور پڑھیے گا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے.
اور شیخ عباس قمی نے کہا ہے کہ غیر غدیر میں بھی، یعنی کسی بھی دن زیارت پڑھی جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن غدیر کے دن ہم چونکہ قریب ہیں لہٰذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزے عید غدیر آپ مولا علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت کو پڑھیں۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے مولا علی کی معرفت کروائی ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، مولا رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو النصر، جہاں کہیں بھی تم دنیا میں ہو، روز عید غدیر اپنے آپ کو قبر امیر المومنین پر پہنچا دو، کیوں؟ خداوند عالم اس روز مومن اور مومنہ کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب جملہ سنیے گا آگے، آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے اس سے ڈبل، 2 برابر لوگوں کو جتنا اس نے ماہ رمضان، شب قدر اور شب عید الفطر آزاد کیے ایک غدیر کے دن۔ ماہ رمضان میں آپ سنتے ہیں نا، آتش جہنم سے اتنا آزاد کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو، شب قدر میں اس سے 2 برابر، ان سب سے 2 برابر۔ یا علی، امام علی نقی علیہ السلام گزر رہے تھے مدینہ سے سامرہ، امام کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور امام نے وہاں غدیر کا دن آیا، امام نے کہا مجھے اپنے جد علی کی قبر پہ جانے دو، اور وہاں یہ زیارت امام نے غدیر کے دن پڑھی۔ اب دیکھیں نا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، تو یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ امام کو قید کر کے تو لے جا رہے ہیں ظاہری، لیکن یہی سبب بن گیا کہ غدیر کے دن امام قبر امیر المومنین پر ہوں، اور وہ زیارت تعلیم فرماتے ہیں کہ جو ایسی معرکۃ العرا ہو جس میں 37 آیتوں کے ذریعے سے مولا علی کے فضائل بیان کیے جائیں۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس زیارت کی جو میں بہت لطیف بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے، زیارت کس کی ہے میرے بھائی؟ مولا علی علیہ السلام کی۔ باقیوں کو شک ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے۔ آغاز زیارت کا یوں نہیں ہو رہا السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، مولا علی کی زیارت ہے، آغاز ہے السلام علی محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ جی۔ اس پہلے فقرے سے امام علی نقی علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ جو میں علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ محمد کا تسلسل ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اس پہلے فقرے سے سمجھایا ہے کہ میں کسی خلیفۃ المسلمین کی زیارت نہیں پڑھ رہا، میں امام المتقین کی زیارت پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگرچہ کہ علی ہی ہے خلیفۃ المسلمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعین کردہ، لیکن یہ فقرہ کہہ چکا ہوں پہلے ایک زمانے میں کہ علی خلیفہ ہے مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، امام ہے متقین کے۔ ابھی مجھے دیکھنا ہے میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ اگر انہیں فقط ایک خلیفہ کی حیثیت میں ماننا ہے، وہ بھی کہ جو لوگوں نے مل کے متعین کر دیا یا وہاں پر دنیا کے حالات کے تحت ہو گیا، تو میں مسلمانوں کے لیول پر ہوں۔ اگر انہیں امیر ماننا ہے، وہ امیر جو اللہ نے متعین کیا، تو پھر مومن ہونا پڑے گا۔ انہیں امام ماننا ہے تو پھر متقی ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ امام المتقین ہے۔ السلام علی محمد رسول اللہ خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین، یہ پورا امام علیہ السلام نے آغاز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے۔ اس کے بعد میں کچھ جملے ہی پڑھوں گا۔ یہ جملہ بھی میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں جب بھی بلکہ پڑھتا تو بڑا مجھے لطف آتا ہے۔ کیوں؟ اب سوچیے، ایک مرتبہ تو میں کہہ رہا ہوں مجھ جیسا خاکی خاتی گناہگار انسان، اے میرے مولا علی آپ پر سلام۔ ایک دفعہ خود مولا علی النقی کہیں السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین۔ اے علی النقی کے مولا علی مرتضیٰ آپ پر سلام یا علی۔
سبحان اللہ. السلام علیکم یا مولایا، یہ امام علی علیہ السلام نے پڑھا. اے میرے مولا امیر المومنین، آپ پر سلام ہو. یا امین اللہ فی ارض و سفیرہ فی خلق، اے اللہ کے امین اس کی زمین پر، اور اے اللہ کے سفیر اس کی مخلوقات میں. اللہ کے سفیر ہے مولا علی اور تمام ائمہ علیہم السلام. السلام علیکم یا دین اللہ القویم و صراطہ المستقیم، اے اللہ کے دین پر چلنے والے پر سلام نا. السلام علیکم یا دین اللہ، اے اللہ کے دین آپ پر سلام. اللہ کو کیا کہا جائے، کیا کہا جائے. اے اللہ کے دین محکم، دین القویم، علی آپ پر سلام. دیندار بہت سے ہیں، دین است حسین. حسین دیندار نہیں ہے، حسین دین ہے. وہ صراط المستقیم، اے صراط مستقیم آپ پر سلام. واہ، یہی تعلق ہے اس میں بھی. سلام آپ پر اے مومنوں کے امیر، آپ اللہ پر ایمان لائے جب لوگ مشرک تھے، آپ نے حق کی تصدیق کی جبکہ دوسرے تکذیب کر رہے تھے. آپ نے جہاد کیا جبکہ لوگ ڈر رہے تھے. امام علیہ السلام نے آگے اس طرح سے فرمایا فلعن اللہ جاحد ولایت کا بعد الاقرار، خدا لعنت کرے اس پر جو آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد منکر ہو گیا. اب مجھ سے نہ پوچھو غدیر میں مبارکباد کس نے دی تھی اور بعد میں منکر ہو گیا. سلام ہو اس پر جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا. واہ، جس پر خدا اجر عظیم دے گا. پھر آگے فرمایا خالی مولا علی علیہ السلام کے لیے نہیں، فرمایا اشہد انک و عمک و اخاک، میں گواہی دیتا ہوں، میں علی النقی گواہی دیتا ہوں کہ اے علی مرتضیٰ آپ، و عمک آپ کے چچا حضرت حمزہ، و اخاک آپ کے بھائی جعفر طیار، الذین تاجرتم اللہ بنفوسکم، ان سب نے اپنا نفس بیچ دیا اللہ کی خدمت میں، اللہ سے تجارت کی. یہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا مقام ہے، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا مقام ہے. اب آیت دیکھ لیجئے گا فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ، تو پس ان 37 آیتوں میں سے ایک آیت یہی ہے، تو پس اللہ نے نازل کی آیت آپ کے لیے، یعنی اے علی آپ کے لیے، اے حضرت حمزہ آپ کے لیے، اے جعفر طیار آپ کے لیے، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورہ توبہ کی آیت کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے نفسوں اور ان کے مالوں کو، اس کے بعد انہیں جنت عطا کر دی ہے. یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اشہد یا امیر المومنین، بار بار اس میں امیر المومنین کی تکرار بھی ہے. امیر المومنین صرف علی. اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں ان شاک فیک ما آمن بالرسول الامین، آپ کے بارے میں شک کرنے والا تو رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. اب یہ میں کہوں خطابت میں تو بہتوں کو اعتراض ہوگا کہ علی کو نہ ماننے والا درخت رسول اللہ کو ہی نہیں مانتا. اب امام علی نقی السلام کا کیا کیجئے گا؟ امام علی نقی السلام فرما رہے ہیں کہ جو آپ میں شک، ایمان نہ لانے والا نہیں، شک کرنے والا، وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا رسول اللہ پر. وَأَنَّ الْعَادِلَ بِكَ غَيْرَكَ عَائِذٌ عَنِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اور جس نے آپ کے علاوہ کسی اور کو آپ کا مثل بنایا کہ کوئی آپ جیسا ہے، وہ دین محکم کا دشمن ہو گیا. اللہ اکبر. یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدائے عزیز و رحیم کے مقصود ہیں، آپ اس کے مقصود ہیں اس ارشاد میں کہ ان ھذا صراطی مستقیما. اللہ نے جو آیت نازل کی ہے اس میں مراد آپ ہیں علی. اس کے بعد میں کچھ چیزوں کو آگے چھوڑ کے بڑھتا ہوں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جملہ بھی بڑا میں نوٹ کر کے آیا تھا ایسے، وانت القائل، آپ اے امیر المومنین اکثر یہ کہتے تھے کہ لا تزید فی کثرت الناس تزیدنی کثرت الناس حول عزتا،
لوگوں کا کثرت میں میرے ارد گرد جمع ہو جانا میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. علی ان کے ماننے والوں کی وجہ سے علی نہیں بنا, وہ علی سے پہلے والے تھے. علی کی وجہ سے اس کے ماننے والے مومن بنتے. وَلَا تَفَرُّقُهُمْ عَنِّي وَحْشَةً, اور مولا نے کہا تم سب کا مجھ سے دور چلا جانا وہ میری وحشت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا, کوئی وحشت. سبحان اللہ. آگے یہ زیارت ہی کا جملہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اگر سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تب بھی میں نالا نہیں ہوں گا, افسوس نہیں کروں گا. اگر علی افسوس کریں بھی تو ان کی بدبختی پر ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے. جو حق پر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر. سبحان اللہ. بس میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں, امام علی نقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یعنی واقعاً کیا انداز ہے امام کا, کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی قبر پر ہے نا. میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں خداوند متعال سچی قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ میں ویسے جملہ پڑھنے میں بڑا عجیب ہے لیکن امام نقی علیہ السلام نے فرمایا اقسم باللہ قسم صدق, کہ محمد اور ان کی آل صلوات اللہ علیہم مخلوق کے سردار ہیں, سب مخلوقات کے. امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اور آپ وَأَنَّكَ مولایا و مولا المومنین, اگر کسی کو شک تھا تو اب یہاں پہ دور ہو جائے گا کہ امام نے وہ جنیرک بات نہیں کی تھی. وَأَنَّكَ اے علی آپ مولایا, آپ میرے مولا ہیں, اسپیسیفک ہے میرے لیے. امام نقی اپنے لیے کہہ رہے ہیں اے علی آپ میرے مولا ہیں, و مولا المومنین, اور سارے مومنین کے بھی مولا ہیں. وَأَنَّكَ عبد اللہ, آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, رسول اللہ کے بھائی ہیں, رسول اللہ کے وصی ہیں, ان کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اور آپ رسول اللہ آپ ہی کے لیے قسم کھا کر کہتے تھے کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اے علی جس نے آپ کا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. ابھی جملہ پڑھو, من جہدک ولا اقر باللہ من جہدک. رسول اللہ تک بات نہیں, ابھی آپ بات آگے جا رہی ہے. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا. اس لیے زیارت غدیر کو پڑھ لیجئے گا. اے میرے مولا, پھر کہتے ہیں مولایا, آپ کی فضیلت چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ کا نور بجھنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ذکر کیا, بدر کا ذکر کیا سارا. امام زیارت میں ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی بدر کے دن آپ نے کیسے جہاد فرمایا, احد کے دن کیا کیا, حنین کے دن کیا کیا, خیبر کے دن کیا کیا. ایک ایک امام ذکر کرتے رہے. زیارت تھوڑی تفصیلی ہے. اور آخری زیارت کا حصہ پڑھ کے پھر میں بالکل اینڈ زیارت کا جملے پڑھتا ہوں. قال اللہ عز و جل, اللہ عز و جل نے کہا. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بہت بڑا حریص اور بے صبر ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس تک کوئی برائی پہنچتی ہے تکلیف تو جزا فضا فریاد کرتا ہے یہ مجھ تک کیوں آ گئی. واذا مسہ الخیر منوعا, جب کوئی اچھائی ہوتی ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے, آگے پہنچاتا نہیں ہے. الا المصلین, مگر نماز پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. مولا علی نقی کہتے ہیں فاستثنى اللہ تعالی نبیہ المصطفیٰ وانت یا علی. یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ مگر نماز پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے, ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اے علی آپ ہیں. کیا بات ہے, عجب زیارت ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر, صبح بھی شام بھی, آغاز میں, انجام میں, حرکت میں, سکون میں. خدا لعنت کر. پھر امام حسین علیہ السلام کے ظالم اور قاتلوں پر بات شروع ہو گئی کہ ان ظالم اور قاتلوں پر اور ان کا اتباع کرنے والوں پر. اب یہ جملے جو آپ سے فیملیئر ہیں زیارت عاشورہ کے, لیکن یہ زیارت غدیر کے ہیں. اللہم خص اول ظالم وغاصب لآل محمد باللعن, سب پر لعنت ہو جنہوں نے آل محمد کے حق کو غصب کیا. وَكُلَّ مُسْتَنٍ بِمَا سَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور جو کوئی ان کی سنتوں پر چل رہا ہے قیامت تک. اور درود و سلام و خاتم النبیین پر, سید الوسین پر, آلہ طیبین طاہرین تک. وَجْعَلْنَا بِهِمْ مُتَمَسِّكِينَ, پروردگار ہمیں متمسک رکھ ان سے. سبحان اللہ. اور قرار دے ہمیں کامیاب لوگوں میں, اور محفوظ بنا دے
ہمیں ہر قسم کے خوف سے، اور وہاں ہمیں یعنی ان کی ولایت ہمیں ایسے عطا فرما کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کے لیے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ فنائے عشق اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں۔ ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے، ہم در مولا نقی پر خدا سے ملنے جاتے ہیں۔ ہم امام علی نقی علیہ السلام سے خدا سے متصل ہونے جاتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی عزیزوں۔ آج کی گفتگو میں ابتدا میں امام علی نقی علیہ السلام کے خانوادے پر گفتگو ہوئی۔ ان کی والدہ کے لیے جو ایک جملہ ہے وہ میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے دہرا دوں۔ بی بی سمانہ مغربیہ جن پر میں بات کر چکا ہوں، خود امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امی عارفۃ بحقی، میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی۔ اس پہ یقیناً گفتگو ہو تو پھر ایک دوسری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ہے، جو زیارت کو کرے گا اس ثواب ملے گا، کون؟ ہر ایک نہیں، عارفاً بحق کے، جو ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے۔ بی بی معصومہ خم کی زیارت میں عارفاً بحق کے، ہاں عارفاً بحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہیں مفروض الطاعہ سمجھتے ہوئے، ان کی اطاعت فرض ہے، یہ سمجھتے ہوئے زیارت کرے، اس کے لیے یہ سارا ثواب ہے۔ امام علی نقی نے فرمایا امی عارفۃ بحقی، میری ماں میرے حق کی عارفہ تھی، یعنی یہ کہ اگرچہ کہ وہ میری والدہ ہیں لیکن وہ جانتی تھیں کہ میری اطاعت فرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا یقربہ شیطان مارد، وہ اس مقام پر تھی کہ من اہل الجنہ، اہل جنت میں سے ایسی تھی کہ کوئی شیطان ان کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ امام النقی نے سند دی۔ ولا ینالھا جبار عنید، کوئی جابر طاغوت ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لمحہ بلمحہ خدا کی نگاہ خاص سے رحمت میں تھی۔ یہ امام علیہ السلام کی سند موجود ہے ان کی والدہ کے لیے۔ میری گزارش ہے مستورات سے، ایک سمپل سا پیغام اس میں ہے لیکن زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ وہ جو امام نے فرمایا نا کہ شیطان ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میری جوانوں سے گزارش ہے، بالخصوص میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ کی زندگی میں کیسے بھی حالات ہوتے ہیں، شیطان کو کبھی اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں۔ یہاں اگر آپ نے کوئی کوتاہی دکھائی تو شیطان وسوسہ کرتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس والذی یوسوس فی صدور الناس، وہ سینوں میں وسوسے کرتا ہے۔ کبھی وہ وسوسہ کرے گا کہ تمہارے حالات ایسے ہیں، چھوڑ دو شوہر کو، کبھی وہ وسوسہ کرے گا کہ یہاں نہ تمہیں کوئی مالی طور پر پریشانی ہوگی، سوشل سیکورٹی سسٹم بھی سپورٹ کرے گا، طلاق لے لو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سارے وسوسے ہیں شیطان کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بہت ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بہرحال طلاق کا سسٹم، لیکن یہ ہر دوسرے تیسرے دن سوچنے والی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو بڑی شدت سے کرتا ہے وہ۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ کتنے ہی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد پھر خود ایک پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کام کیوں کیا تھا، لیکن اب انا اڑے آتی ہے، اور اب اتنا زیادہ کانفلکٹ ہو چکا ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپس میں غصہ اور انوموسٹی ہو چکی ہوتی ہے کہ اب میڈیشن کا کوئی چانس رہتا نہیں۔ نہ شیطان کو موقع دیجیے۔ آپ کے لیے شاید فائنینشیل سسٹم کے اعتبار سے سپورٹ ہو جائے گا، لیکن باپ بھی ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور ماں بھی ضروری ہے، ماں کا احترام اور ماں کا وہ پیار اور ماں کی وہ ممتا، وہ بھی ضروری ہے تربیت کے لیے۔ بات واضح ہو رہی؟ بس عزیزان گرامی، امام اسلام نے فرمایا، بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ میری ماں وہ تھی کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ کبھی شیطان آپ کو بے حجابی کے نام پہ بہکائے گا، ہو سکتا ہے کبھی فیمنزم کے نعروں پہ بہکائے۔ یہاں پر اس تقریر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سامنے سے مردوں کو ظلم کرنے کی اجازت مل گئی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایک حدیث میں آیا کہ جو خاتون اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حضرت آسیہ کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے جو شوہر ہیں، ان کا جو شوہر ہے وہ فرعون ہے نا، تو بہرحال اگر کوئی اپنے
شوہر کی بدخلقی پر صبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسیہ کے ساتھ محشور فرمائے گا. اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم فرعون بن جاؤ تاکہ تمہاری بیوی آسیہ بن جائے. یہاں پر عورتوں کو صبر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، مردوں کو فرعون بننے کے لیے نہیں کہا جا رہا. محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات ختم ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرعی حدود رکھی ہیں وہ آپ کو اس میں رہنا ہے. لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بات ہوئی امام کی والدہ پر، لہٰذا میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ خاص طور پر یہ دو بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، ایک حجاب کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک فیملی نظام کو باقی رکھنے کا معاملہ. اس میں شیطان سب سے زیادہ آگے وسوسہ کرتا ہے کسی مومنہ کے دل میں. اگر اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا انشاءاللہ وہ مشہور ہوگی امام علی نقی کی والدہ بی بی سمانہ خاتون کے ساتھ کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا. اپنے آپ سے دور کر دیں شیطان کو. لا حول پڑھیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں رات کے وقت بالخصوص ہوتے وقت. اور نوے امام کی شہادت کی مجلس کا جملہ آپ کو یاد ہوگا. یہ ساری چیزوں کے بعد میں نے کہا تھا تھوڑا سدھر بھی جائیں. یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. ان کی زندگی سے خاص ہماری زندگیوں میں رحمتیں برکتیں شامل بھی رہیں گی انشاءاللہ. جشن کا اختتام کر رہا ہوں. شب جمعہ ہے، دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، جو وہ امام زمانہ کے جو پوتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے، اور بہت زیادہ تیاری کروائی امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے اس فرزند امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کی اور بعد میں ان کے ظہور کی، لیکن وہ موقع بالکل نہیں بن پایا. تقریباً 55 منٹ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے. بات کو اختتام کرتے ہیں حضرت حجت کے نام پر برائے خوشنودی امام علی نقی علیہ السلام. آج ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه وفی کل ما شاء اللہ ولیا وقائدا سب مل کے وہاں تک ودلیلا حتی نسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا